وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 1 اور 2 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 1۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے، تاکہ تمہیں وہ آزما کر دیکھے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ العزیز، وہ غالب ہے، الغفور، درگزر فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ملک مکی ہے اور مکے کے ابتدائی دور کی ہے، اور دور جاہلیت تھا اس وقت جیسا کہ آج ہے، اور لوگ اپنے مقصد پیدائش سے اس وقت بے خبر تھے جس طرح کہ آج ہم اپنے مقصد پیدائش سے بے خبر ہیں۔ لوگ تاریکی میں تھے جس طرح کہ آج ہم ہیں، اور لوگ گمراہ ہو چکے تھے جس طرح کہ آج ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں لوگوں نے پھر اللہ کو چھوڑ کے غیر کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا تھا، جس طرح کہ آج ہم نے غیر اللہ کو اپنا مطلوب مقصود و محبوب بنا لیا ہے۔ تو یعنی صورتحال تقریباً وہی ہے جو نزول مکہ کے وقت تھی۔ تو میرا اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس صورت کو اپنے لیے سوچنا ہوگا اور اپنے لیے سمجھنا ہوگا، چہ جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو مشرکین مکہ کے لیے مضامین تھے اور وہ تو گزر گئے، اب ہمارے لیے صرف ثواب ہے اس کی تلاوت میں، اور تلاوت کریں گے تو ہمیں ثواب ہوگا، اور ثواب کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن قرآن تو صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ اصل میں تو کتاب ہدایت ہے، ہدل للناس ہے، ہدل للمتقین ہے۔
تو بہرحال میں یہ چند جملے میں نے کہے، اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر نکتہ چینی کروں، بلکہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جاگ جائیں اور ہمیں اپنے اصلی مرض کا پتہ چل جائے کہ ہم کن حالات میں، کن گمراہیوں میں، کن تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے انسان ہیں۔ تو بہرحال جو اس کی پہلی آیت تھی، اس پہ ہم نے غور و فکر کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ بھی بہت بنیادی اس میں بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے لیے ہے۔ اب مکہ کے مشرکین تو گزر گئے، اب ہم سے کیا ہمارا لینا دینا ہے؟ یہ کتاب تو بنیادی طور پہ ھدی للمتقین ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی جب آپ آغاز کرتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو لہٰذا ہم نے قرآن کو اپنے لیے سمجھنا ہے اور اس کو یعنی اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی ہے۔ اگر وہ اس کے آئینے میں آپ کی تصویر قرآن کے آئینے میں قرآن کے مطابق نہیں ہے، یعنی اگر آپ بولتا ہوا قرآن نہیں نظر آ رہا ہے آئینے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی تصویر میں یعنی زندگی کی اصلاح کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے نیت کی اصلاح کرنی ہوگی، پھر اعمال میں درستگی کی بات ہوگی۔ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے جو الذی خلق الموت والحیات، اس میں دو مباحث ہیں بڑے، بلکہ تین ہیں۔ مطلب ایک تو یہ ہے کہ مقصد انسانیت، اللہ نے یہ موت اور زندگی کیوں پیدا کی ہے، پھر اس زندگی میں کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے دوسری، تیسرا اگر اس زندگی گزارتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو اس میں یعنی اس کی اصلاح انسان کیسے کرے گا۔ یہ تینوں باتیں اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو موت اور حیات۔ دیکھیں موت اور حیات، اب موت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے سے پہلے جو ہے موت کی بات رکھ دی گئی ہے، اور انسان جو تھا یعنی ابتدائی حالت میں قرآن کے حساب سے اِذ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، قرآن میں یہ مدارج بیان ہوئے۔ ابتدائی جو یعنی دیکھیں یہ کائنات جب سے پیدا کی گئی ہے، یا مخلوق کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مخلوق کو، تو اس کے لیے فنا رکھ دی گئی ہے، فنا اس کے لیے رکھ دی گئی ہے سب سے پہلے، یعنی یہ مخلوقات جو بھی ہیں ان کو فنا ہے۔ تو بہرحال یہ فنا اور یعنی موت اور حیات کا اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ کر رہا ہے، اور اس میں ایک سوچ یہ بھی دی جا رہی ہے کہ انسان اگرچہ تم اپنی موت سے غافل ہو اور موت کو یاد نہیں رکھتے، لیکن قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، وہ موت جس کو تم بھول بیٹھے ہو، یہ میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن جو لفظی ترجمہ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، یہ تم پہ یعنی یہ آنے والی ہے، تم سے ملنے والی ہے، اور پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اصل میں موت کو بھلا دینا اور موت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر ظاہر کا دھوکہ لگ جائے تو پھر یہ موت کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ابتدائی طور پہ بتا دوں۔
عام طور پہ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک آدمی جوان ہے، یہ ہے وہ ہے، پڑھ رہا ہے، ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، پھر جاب پہ ہے، یا پھر کوئی کاروبار اور یہ اور وہ، پھر ایک عورت ہے وہ پڑھ لکھ لیتی ہے، پھر شادی اس کی ہو جاتی ہے، اور یہ ساری موتیں اس کے سامنے واقع ہوتی رہتی ہیں انسان کے سامنے، لیکن عملی طور پہ اس نے موت کو بھلایا ہوا ہے۔ مردہ ہمارے سامنے جب تک ہو تو وہ بھی کیا، یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں آپ رواج کا خیال رکھتے ہیں، سیاہ کپڑے بعض لوگ پہن لیتے ہیں، بعض لوگ رونے کا منہ بنا لیتے ہیں، اور ایک غم کا سما ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا چکا ہے اور ادھر آپ غمزدہ ہو گئے۔ یہ اس بات کو بھی ذرا آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کا مطلب وصال ہے۔ وصال کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی یعنی روح سے اللہ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے رب کے پاس واپس چلا گیا، آپ ادھر بیٹھے غم منا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، بھئی کھانا کھا لو، بھئی جی نہیں چاہ رہا، کیوں کہ یہ میرا بھائی جو ہے رب سے ملاقات کے لیے چلا گیا ہے، میں بہت غم زدہ ہوں، یا میری ماں مر گئی ہے، میری باپ مر گیا ہے، میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا تو کھانے کا جی نہیں چاہ رہا، کیا کھاؤں، کیسے کھاؤں۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات ہیں۔ دیکھیں زندگی میں موت کو اگر بھلا دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہ جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسی لیے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر حازم اللذات، کہ تم بہت یاد کیا کرو لذات کے ہضم ہونے والی چیز کو، کیا؟ موت۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم 20 مرتبہ روز 20 مرتبہ یاد کیا کرو، یعنی 20 مرتبہ کا مطلب یہ ہے ہر وقت موت کو یاد رکھا کرو۔ یہ وہ موت ہی ہے جس کو بھلا دینے سے ہم گمراہی کے راستے پر چل پھرتے ہیں۔ آج جس طریقے کا ماحول ہے آپ دیکھ لیں نا، یعنی موت کو بھلا کے ہم نے ظاہر کی، یعنی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیں، کہ ہم لوگ ظاہر کی فکر میں زیادہ ہیں، موت کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، یعنی موت کے بعد کیا ہوگا، نہیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ نامناسب صورتحال ہے، ایک نامناسب حال ہے جو ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے کہ ہم موت کو بھلا کے زندگی گزاریں۔ ایک بات یہ ہے اس میں، اب اس میں لیبلوکم میں معنی یہ ہے کہ آزمائش، لفظی ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے، لیبلوکم۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش خود انسان کی اپنی ہے، کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اس کے لیے، اور امتحان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا گیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ عام قانون ہے، بالکل آپ جو ہے تسلی کر لیں اس بات پہ۔ اصل میں اس میں یہ مضمون بھی آ جاتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ نیکی کرنے کے لیے کسی وقت کا انتظار کرتے ہیں، یار کوئی ایسا وقت ہوگا کہ ایک میرے دل کی کایا پلٹ جائے گی اور میں نیکی شروع کر دوں گی یا کر دوں گا نا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ہم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہماری جتنا میں جج کر پایا ہوں اس معاشرے کو، یعنی آپ جوان ہوتے ہیں تو داڑھی منڈوا دیتے ہیں۔ اب داڑھی جو ہے سنت رسول ہے، تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں ہاں سنت رسول تو ہے، لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، اور
ابھی تو ہمارے مزوں کے دن ہیں، اور کر لیں گے، داڑھی چھوڑ دیں گے، اور پھر ہوتا ہے کہ انسان جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ مجبوراً پھر داڑھی چھوڑ دیتا ہے، اور داڑھی بھی پھر اس میں جو تماشے لگاتا ہے، کبھی فرینچ کٹ کر لیتا ہے، کبھی 1 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد نائی سے جا کے کہتا ہے بھئی اس کا خط بنا دو تاکہ میں اور نہ لگوں۔ اور یہ لمبی داڑیاں رکھنا تو یہ تو ہمارے جیسے روشن خیالوں کا کام تو نہیں ہے۔ عام طور پہ تو آپ جوانی میں بھی آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کھیلتے رہتے ہیں، سنت رسول حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں۔ جو آپ داڑھی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ سنت رسول نہیں ہے، بلکہ وہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ دین اول تو ہم جانتے نہیں ہیں دین کیا ہے، جان بھی جائیں تو دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں لیبلوکم پہ بات کر رہا ہوں کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو آزمائش جو ہے یعنی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزما کر دیکھے، اس کو تو پتہ ہے، یعنی اس کے علم میں تو سب کچھ ہے کہ اس بندے کو میں اختیار دوں گا، یعنی انسانیت کے بیج تو اس نے لگایا ہے۔ اب مالی کو پتہ ہوتا ہے، یعنی ایک کسان جب فصل لگاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے میں یہ جڑ پکڑ لے گی اور 6 مہینے میں اس سے پھل اٹھا لوں گا، تو بات ختم ہو گئی۔ کسان جو فصل اگانے والا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری انسانیت کا بیج کس نے بویا ہے، پیدا کس نے کیا ہے، روح کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن یہ زندگی امتحان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ امتحان اس لیے کہا گیا ہے، یعنی اگر آپ میں اور سوچیں کہ امتحان کیا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے اس نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اور ہمیں تو ضرورت ہے، لیکن اگر ہم محسوس کریں انسان محتاج ہے اللہ کی بندگی کا، اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ من احب لقاء اللہ احب لقاہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاہ، جس نے پسند کر لیا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرما لے گا، اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ بالکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کو یعنی کوئی شوق نہیں ہے، ہاں محبت تو ہے کہ یہ بندے آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میرے راستے پر چلیں اور میری بات مانیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کے الفاظ آئے قرآن میں، تم شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ شکریہ ادا کرنے سے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ ایک مختصر جملے میں آپ کو ایک کھلا راز ہے یہ۔ لیکن اگر آپ ناشکری کا رویہ اختیار کر لیں گے جیسا کہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ میں جب یہ الفاظ کہتا ہوں تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، نہ میں ان کو متوجہ کر سک رہا ہوں۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ دیکھنا ہوگا آخر کیوں، یعنی کوئی کشش ہی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے ایک سائل نے پوچھا بھی تھا، یعنی 1 مہینہ پہلے میرے خیال سے، کہ کیوں آخر ہمیں اللہ کے باطنی کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی، کوئی گلیمر نہیں ہے اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ گلیمر تو یعنی یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری دنیا کو، وہ سورہ کہف کی ایک آیت میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایکم احسن عملا، لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو ظاہری زیب و زینت ہے یہ تو دنیا کی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها،
یہ اسی کی زیب و زینت ہے۔ اب اس میں آزمائش ہے کہ انسان جو ہے یہ ظاہری دنیا کو دل دے دیتا ہے یا باطن کی طرف اپنی حقیقت کو توجہ دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عقل اور سوچ و بچار کی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں۔ ابھی آئے گا، یعنی یہ مضمون جو ہے کہ آیت نمبر 10 میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس سے پہلے وہاں کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا اسے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز اتاری نہیں۔ تو ہم گمراہی میں جا پڑے، اور پھر وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہاں اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، تو لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے دو منزلیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ باطن اگرچہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جیسا کہ آپ خود دیکھ لیں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اور سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کیا ظاہر ہی سب، یعنی آپ کی اصل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ باطن ہے؟ تو یعنی موت کے وقت جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ تو عام زندگی میں کہ بھئی یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرا رنگ ہے، یہ میری جنس ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، تم کیا ہو؟ اب یہی جس کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں یہ ہمارے اوپر روز قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، ایسی وہ آیت ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی کھالیں، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان پہ گواہی دیں گے۔ اب وہ جو گواہی جس کے خلاف دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اصل انسان ہے جو اس وقت میری نظر سے اور آپ کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ تو یہ بات ذرا سوچ لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ اصل انسان کیا ہے۔ اب اس کا دنیا میں، اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں آپ کو یہ تھوڑی سی بات کو قریب کر دوں کہ دیکھیں میں کون ہوں؟ میں ظاہر نہیں بلکہ باطن ہوں۔ ایک جواب تو بالکل واضح ہے، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ باطن کو یہ جسم کیوں دیا گیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیا اس کو پوچھا جائے گا؟ یعنی اس سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ یا زندگی کیسے گزاری اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قرآن میں بالکل واضح ہے۔ اصل میں اگر ہم قرآن کو نظر انداز کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں اس کو نظر انداز کر دیں تو باقی پھر کچھ نہیں بچتا صاحب نکلا۔ جس طرح کہ آج ہم نے قرآن کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہے، نہ ان پر ایمان ہے ہمارا۔ یہ میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا قرآن کی ہدایت پر یقین نہیں، نہ اپنی زندگی کی منزل وہ بنانا چاہتے ہیں جس کی سجیشن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جلدی کرو اے لوگو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ تو وہ منزل ہم اپنی منزل نہیں بنانا چاہتے۔ اب بات یہ ہے، یہاں ہم بات کر رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ، کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائیں۔ تو وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آزمائش اب ہماری ہے۔ اگر ہم سوچ و فکر سے کام لیتے ہیں تو اس میں ہماری آزمائش ہے۔ یعنی دنیا، ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمارے سامنے ظاہر تھا، باطن نہیں تھا۔
اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو اس کے ذریعے ہم سوچیں گے کہ حقیقت میں یہی سب کچھ اصل ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں کچھ اور بھی ہے، تو وہ سوچنا پڑے گا اور کسی کی بات کو ماننا پڑے گا، یعنی اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا۔ یا آج کے زمانے میں آپ کسی اللہ والے کی بات، اللہ کی باتیں آپ کو اللہ والا بتائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں، کتابوں سے آپ کو درست رہنمائی نہیں ملے گی۔ کتاب آئی ہے قرآن، لیکن اس پہ کافی نہیں کیا گیا ہے، یعنی ساتھ ہی صاحب قرآن ہے جو کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتاب، معلم کی ضرورت ہے، یعنی معلم کی آپ کو ضرورت ہے، پہلے بھی تھی آج بھی ہے۔ آج بھی قرآن آپ کے سامنے ہے، لیکن یقین جانیں آپ صرف تفسیروں سے اور مدرسوں سے یہ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی قرآن کی روح تک۔ قرآن کے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، جس طرح ہمارا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کا ظاہر ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ تو اصل تو باطن کو آپ نے دیکھنا ہے، اپنے باطن کو سمجھنا ہوگا کسی اللہ والے سے، اور کسی اللہ والے سے قرآن کو سمجھنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہوگا، زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، آپ اس سے سوال کریں، ورنہ آپ جائیں گے اللہ کی تلاش میں تو وہ خود ہی آپ کو بتائے گا۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ سوال کریں، تو آپ کے سوال کے مطابق وہ پھر جواب دے گا آپ کو۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اب ان کا ترجمہ سنا دیں۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Blessed is he in whose hand is the sovereignty, and who has power over everything. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. He who created death and life to test you as to which of you is better in conduct. He is the Almighty, the Forgiving. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔